بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9 بوائز اینڈ گرلز، آج ہمارا اردو بے کا دن ہے. آج پھر ہم ایک کہانی کریں گے. کہانی نمبر 6 صفحہ نمبر 102 پہ ہے. اتفاق کی برکت. آسان سی کہانی ہے. اس سے آگے ایک کہانی آئے گی نا اتفاقی کا انجام، یعنی اسی کہانی کا الٹ. تو آج اس کہانی کو یاد کریں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ 5 نمبر کی کہانی آئے گی، اس کے ساتھ یا کی آپشن کے ساتھ مکالمہ ہوگا. سمدو ایک غریب کسان تھا. اس کے پاس صرف 2 بیل تھے. انہی کو ہل میں جوتتا اور کنویں میں جوڑتا. کام کرتے تھک جاتا تو بیلوں کو تھان پر باندھ کر لمبی تان کر سو جاتا. تھان بیٹا جہاں پہ بیل وغیرہ کو باندھ کے کھانا دیا جاتا اسے تھان کہتے ہیں. یہی لفظ اسی طرح کا بالکل ہجوں میں دوسرا تھان ہے. اسے کپڑے کا تھان جو کپڑا ہوتا ہے جب تھان میں لپٹا اسے تھان کہتے ہیں. نہ وقت پر پانی پلاتا نہ پیٹ بھر کا چارہ کھلاتا. دونوں بیل دن بدن لاغر ہوتے جا رہے تھے، مگر سمدو کو پرواہ نہ تھی. ایک رات بیلوں نے سوچا یہاں رہے تو سوکھ سوکھ کر مر جائیں گے، کیوں نہ بہتر ہے کہ سمدو کو چھوڑے اور جنگل سے ناتا جوڑے. دونوں بیلوں نے اپنے دانتوں سے اپنے رسے کاٹے اور چپ چاپ جنگل کی راہ لی. جنگل کی آزاد فضا اور گھاس کی کثرت دیکھ کر خوش ہوئے. خوب پیٹ بھر کر کھایا، پاؤں پھیلا کر سو رہے. اسی طرح 2-1 مہینے گزر گئے. دونوں بیل 2 سانڈ بن گئے، یعنی بہت طاقتور. ان کے لیے ہر دن عید اور ہر رات شب برات تھی. ایک دن ایک بھوکا شیر ادھر آ نکلا. 2 موٹے تازے بیل دیکھے خوش ہو گیا اور لگا دھاڑنے. بیل بھی شیر کو دیکھ کر ڈکارے اور اپنے سینگ لہراتے ہوئے مقابلے کو تیار ہو گئے. شیر جست لگاتا تو دونوں بیل اسے سینگوں پر لگتے. بہت دیر تک لڑائی ہوتی رہی. آخر شیر کا سارا جسم زخمی ہو گیا، بال بال سے خون رسنے لگا. اس نے مقابلہ چھوڑا اور چپ چاپ ایک طرف کو کھسک گیا. بیلوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. گھاس سے پیٹ بھرا اور ایک درخت کے سائے میں لیٹ کر سو گئے. اگلے دن آنکھ کھلی تو بدن کو جھڑجھڑا کر اٹھے. اپنے سینگوں کی تعریف کی کہ اللہ نے کیسا ہتھیار دیا ہے کہ شیر کو اپنی شیری ہی بھول گئی. اب کہیں پڑا سسک رہا ہوگا. اگر ہم میں اتفاق نہ ہوتا اور دونوں بیل مل کر مقابلہ نہ کرتے تو شیر ایک ایک کی بوٹی توڑ کر کھا جاتا. یہاں تک کہانی ہے. اس کا آگے اعلیٰ حصہ جو آئے گا وہ نا اتفاقی کا انجام ہے. تو یہ کہانی آپ کو یاد ہونی چاہیے. میں نے آپ کو بتایا اصل کہانی تو آپ کو یاد ہو جاتی ہے. صرف آپ کی جو کمی بیشی آئے گی، ایک تو رائٹنگ اسکل آپ کی صحیح نہیں، نہ لکھنے کی وجہ سے. دوسرا املا میں جو غلطیاں نکلتی ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو نقصان پہنچاتی. تو اس سب چیزوں سے بچنے کا بہترین حل یہ ہے کہ اسے یاد کریں اور زبانی لکھ کر رکھیں اس کو. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کام کو کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.